ویڈیوز بھیجتے تھے، اس میں وجاہت کو تشدد کر کے فیملی کو بھیجتے تھے ویڈیو، جس $50,000 کرپٹو کرنسی کے تھرو ڈیمانڈ کی. اس کو یہ انفارمیشن ملی یا اس کو احساس ہوا کہ پولیس ہم تک پہنچ سکتی ہے، تو اس نے پینک. اور اس کے جو اس میں یونیک جو بات تھی اس پورے گینگ میں کہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگریزی میں بات کرتے تھے. اور انہوں نے انٹروگیشن میں بتایا کہ دو اور نوجوان کراچی شہر کے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے. یہ کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ ایزیلی ہم ٹریس نہیں کر سکتے، بینکنگ ٹرانزیکشن کی طرح نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو راشد اور عبد الفتح ہیں یہ دونوں خود بھی کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں، ان کے اپنے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں موبائلوں میں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رانا محمد نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین، میں اس وقت AVCC-CIA SSP آفس میں موجود ہوں. 3 دسمبر کو ایک واقعہ پیش آتا ہے بریگیڈ پولیس اسٹیشن کی حدود کے اندر. ایک شہری کو کسٹم کے سرکاری افسر ایک سرکاری نمبر پلیٹ لگی گاڑی میں اغوا کر لے جاتے ہیں. اس کے بعد اس پر تشدد کر کے اس کے اہل خانہ کو ویڈیو سینڈ کی جاتی ہے اور $50,000 تاوان طلب کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ تفتیش یہ AVCC کو منتقل کی جاتی ہے. اس کے بعد AVCC نے ملزمان کو کیسے گرفتار کیا، یہ جاننے کے لیے ہم SSP ظفر صدیق شانگا صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سر بتائیے گا کہ یہ جو گینگ تھا، 3 رکنی گینگ جو آپ نے گرفتار کیا، کس طرح سے گرفتار کیا اور یہ اس سے پہلے کتنی وارداتیں انجام دے چکے تھے، اس کی ذرا تفصیل بتائیے. بیسیکلی 3 دسمبر 2023 کو یہ واقعہ پیش آیا. مغوی جس کا نام وجاہت نعیم ہے، وہ اپنے گھر کے باہر صبح 4:01 پہ کھڑا ہوا تھا 2 دوستوں کے ساتھ. تو وہاں پہ ایک پاسو ریڈ وائن کلر کی گاڑی وہاں پہ آئی ہے گلی میں، جس میں 4 افراد جنہوں نے اترے ہیں اور انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وجاہت ہے، اور وجاہت کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کے لے کر چلے گئے. اس کے بعد ہماری جو انویسٹیگیشن ہے، بیسیکلی AVCC جو ہے کڈنیپنگ فار رینسم کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ پورے کراچی میں AVCC دیکھتا ہے. تو جب اس کی وجاہت کی فیملی کو وجاہت کے موبائل سے ہی رینسم کال ریسیو ہوئی، تو اس کے بعد کیس ہمارے پاس ٹرانسفر ہو گیا. تو ہم نے اسی دن سے کام کرنا شروع کر دیا، CCTV فوٹیج کلیکٹ کی. تو سب سے پہلے ہمیں کلو یا ایویڈنس یہ ملا تھا کہ جو گاڑی آئی ہے وہ پاسو ہے، ریڈ کلر کی ہے، ریڈ وائن کلر کی ہے، اور اس کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ لگا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم نے اس ڈائریکشن پہ کام کرنا شروع کر دیا. پھر ہماری جو ٹیکنیکل ہمارے پاس ریسورسز ہیں، جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں، اس پہ بھی ہم نے ورکنگ کرنا شروع کر دی. اور پھر جو ہیومن سورس ہوتا ہے جو آپ کو انسانی شکل میں ملتا ہے، اس پہ بھی ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. ہوا یہ کہ 3 تاریخ کی صبح جب اس کو لے کے چلے گئے 4 نامعلوم اشخاص نامعلوم جگہ پر، اور فیملی کو رینسم کال بھی آئی. رینسم کال میں انہوں نے $50,000 کرپٹو کرنسی کے تھرو ڈیمانڈ کی، جو کہ $1.5 کروڑ بنتا ہے پاکستانی. اور اس میں انہوں نے جب ویڈیوز بھیجتے تھے اس میں وجاہت کو تشدد کر کے فیملی کو بھیجتے تھے ویڈیو، جس پہ ڈیفینیٹلی فیملی پہ پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا. تشدد کیا کر رہے تھے؟ جی بالکل. اس میں ایک تو یہ کہ اس کے جسم میں کپڑے اس نے نہیں تھے، سردیاں تھیں ڈیفینیٹلی. اور اس کو جو کہ ہمیں ابھی اریسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہائیڈ آؤٹ سکھر میں تھا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سکھر کی سردی کراچی کی سردی سے زیادہ سردی ہوتی ہے. تو دوسرا اس کو اسٹک کے ساتھ مارنا، اور اس کی جو میسیجز تھے وجاہت کے وہ کلیئر نہیں تھے، بلر تھے. تو جس سے تھوڑا سا اوبیسلی فیملی کے لیے، خاص کر کے ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہنوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے میسیجز. اور جب پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ ہے کہاں پہ، تو فیملی کا بھی پریشر تھا. پھر ان کی ایک بہن ہے وجیحہ جو لائر ہے خود، تو لیگل کمیونٹی سے بھی پریشر تھا. اور ویسے ادروائز نہ بھی ہو تو ہمارا ایک کام ہے، ہم اس کو بڑا پروفیشنلی اس کو دیکھ رہے تھے. تو جب ہم نے اس کو کام کرنا شروع کیا ڈے ان ڈے آؤٹ، ہماری ٹیم، CPLC کی ٹیم اور وفاقی احساس ادارے کی ٹیم نے بڑا اس پہ محنت کر کے اس پہ کام کرنا شروع کیا. تو جو اغوا کار تھے، جس میں ایک سرکاری افسر تھا، انسپیکٹر کسٹمز کا، حاضر سروس انسپیکٹر کسٹم، جو کہ کلیکٹریٹ آف خوزدار میں پوسٹڈ ہے، عبد الفتح. اس کو یہ انفارمیشن ملی یا اس کو احساس ہوا کہ پولیس ہم تک پہنچ سکتی ہے، تو اس نے پینک کر کے یا جو بھی ہے اس نے اپنی ٹیم کو کنونس کر کے اس کو نیشنل ہائی وے پہ
ड्रॉप कर दिया. یہ سرکاری افسر تک پولیس کیسے پہنچی؟ اے وی سی سی جو ہے سرکاری افسر تک کا اس کا سراغ کیسے ملا؟ دیکھیے ہم نے تو کرمنل کو پکڑنا تھا, ہم نے کسی سرکاری افسر کو نہیں پکڑنا تھا خدا نخواستہ. تو جو اس کرائم میں جو لوگ انوالو تھے, جو ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس کلیکٹ ہوئے تھے, اس بیس پہ ہم اس بندے تک پہنچے. ہم تو ایک عبد الفتح نامی شخص کے پاس پہنچے تھے. جب ہم نے اس کو اریسٹ کیا تو پھر اس کے کارڈز نکلے جس میں کسٹمز کا کارڈ تھا. تو پھر اس سے ہم نے جب پوچھا, انٹروگیشن کی, اس نے خود بتایا کہ میں خوزدار میں پوسٹڈ ہوں, 2020 میں بھرتی ہوا ہوں کسٹمز میں, اور یہ جو گاڑی تھی یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی, یہ اپنی پرائیویٹ یہ یوز کرتا تھا اور آفس آنے جانے کے لیے بھی یوز کرتا ہے. اور بعد میں ہم نے اس کے جو آفس کے لوگ ہیں آف دا ریکارڈ چیک کیا تو یہ گاڑی وہ یوز کرتا تھا. نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی, سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے جو اس میں یونیک جو بات تھی اس پورے گینگ میں کہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, انگریزی میں بات کرتے تھے, انگریزی میں ہی میسیج لکھ کے اپنی فیملی کو بھیجتے تھے. جب انہوں نے وجاہت کو رہا کر دیا تو انہوں نے بڑے ڈفرینٹ نمبر سے, فورن نمبر سے واٹس ایپ پہ فیملی کو اور اس کی بہن کو, اس کو خود تھریٹنگ کالز کی کہ اگر آپ اپنا کیس واپس نہیں لیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا. صرف آپ کی نہیں, آپ کی پوری فیملی کی جان کو خطرہ ہوگا. جس کی وجہ سے ان کی فیملی بڑی انڈر پریشر تھی, کبھی ڈبل مائنڈیڈ بھی ہو جاتے تھے کہ ہم اس کو کیس کو پرسیو کریں یا نہ کریں. تو میری کیونکہ پرسنلی بھی فیملی کے ساتھ میں رابطے میں تھا اور پھر سی پی ایل سی کی ٹیم بھی رابطے میں تھی, تو ہم ان کو کنونس کرتے تھے کہ یہ تھریٹنگ کالز تب تک ہوتی ہیں جب تک آئیڈینٹیفائی نہ ہو کرمنل. جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیک فٹ پہ ہوتا ہے, تو پھر وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا تقریباً ایک ہفتہ پہلے, لیکن اوبیسلی ہم نے اس کی انفارمیشن کو میچور کرنا ہوتا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے, ریکیز کرنی ہوتی ہے کہ واقعی جہاں پہ ہم سمجھ رہے ہیں وہاں پہ ہے بھی اور وہی بندہ ہے کہ نہیں ہے. تو جب ہماری انفارمیشن میچور ہوگی, ہمارا گراؤنڈ ورک کمپلیٹ ہوگا, ٹیکنالوجیکل بنیادوں پر جو بھی ہماری انفارمیشن میچور ہوگی, تو ہم نے کراچی میں 3 لوگوں کو 21 تاریخ غالباً 21 تاریخ کی رات کو ہم نے 3 لوگوں کو اریسٹ کیا, جس میں حاضر سروس کسٹمز کا جو انسپیکٹر عبد الفتح, اس کو ہم نے اریسٹ کیا, جو کہ مین ہینڈلر بھی تھا اس پورے گینگ کا. ہینڈلر سے مراد یہ ہے کہ یہ رینسم کال بھی اس نے کی تھی, ویڈیوز بھی یہی سینڈ کرتا تھا وجاہت کے موبائل سے اس کی فیملی کو. یہ گاڑی بھی اس نے جس میں جو کڈنیپنگ میں استعمال ہوئی تھی, گاڑی بھی اس نے ہی پرووائڈ کی تھی, ویپن بھی اس نے پرووائڈ کیے تھے. اور جو اس ساری ایکٹیویٹی میں جو پیسے خرچ ہوئے وہ بھی اس نے ہی پے کیے تھے. ویسے تو رینسم اماؤنٹ تو بعد میں آ رہی تھی, لیکن اس سے پہلے جو آپ کے لاجسٹکس کے خرچے ہوتے ہیں وہ اس نے ہی کیے تھے. اور دوسرا اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا جس نے یہ آئیڈیا پٹ کیا تھا وہ راشد نامی شخص تھا, جو صدر کا رہائشی ہے, اس کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. اور تیسرا سکھر کا رہائشی ہے جو کہ کراچی میں ایک امتحان کی تیاری کرنے آیا ہوا ہے, زبیر. اس دن وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جس سے اس کو اغوا کیا گیا ہے. تو ان 3 لوگوں کو ہم نے اریسٹ کر لیا, تو بڑے ریلیکس فیل کر رہے تھے. تینوں کو ہم نے جب اریسٹ کیا وہ گاڑی بھی ریکور ہوئی, وجاہت کا جو موبائل ہے جو کہ مووی کے پاس اغوا کاروں کے پاس رہ گیا تھا وہ بھی ریکور ہو گیا, اس کے پرس اور کارڈز بھی ریکور ہو گئے, اور ویپنز بھی 2 ریکور ہوئے. اور انہوں نے انٹروگیشن میں بتایا کہ 2 اور افراد, 2 اور نوجوان کراچی شہر کے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے, اور یہ مزید آرگنائز ہو رہے تھے ان کو بھی کڈنیپ کرنا. تو ان کے ہمیں نام بتائے ہیں, لیکن اوبیسلی ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. پھر ان کی تینوں کی اریسٹ کرا ڈالنے کے بعد جب ہم نے پوری انٹروگیشن کی تو 6 لوگوں کے نام کھلے, 3 یہ 3 اور. تو اس میں سے ایک اور حسنین کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا, جو کہ جٹ لائنز کا ہی رہائشی ہے, محلے دار ہے وجاہت کا, اس کا دوست کہہ لے یا اس کو جانتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں بائی نیم, بائی موبائل, ان کے کانٹیکٹ نمبرس ہیں. اس نے انفارمیشن اس نے دی, ٹچر وہ تھا کہ یہ فلاں بندہ ہے, یہ اس کے پاس پیسے ہیں اور یہ آپ کو اچھی اماؤنٹ رینسم دے سکتے ہیں. لیکن بعد میں جب اس کو وجاہت کو لیا تو ان کو ریئلائز ہوا کہ شاید انفارمیشن غلط تھی. بہرحال ہم نے حسنین کو بھی اریسٹ کر لیا ہے, اور 3 وہ لوگ جو پکرز تھے, ماسٹر مائنڈ تھے یا ہینڈلر تھے, ان کو بھی ہم نے اریسٹ کر. اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو راشد اور عبد الفتح ہے یہ دونوں خود بھی کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں, ان کے اپنے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں موبائلوں میں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے ان کو انفارمیشن غلط کی دی گئی تھی کہ یہ جو وجاہت ہے اس کے پاس کرپٹو کرنسی کی ہیوی اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی ہے, تو ان کا تھا کہ یہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی تو ہم اس پہ مزید انویسٹ کر کے ریٹرن کما سکیں گے. اور یہ کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ ایزیلی ہم ٹریس نہیں کر سکتے. بینکنگ ٹرانزیکشن کی طرح نہیں ہے کہ میرے بینک سے آپ کے بینک میں اگر ٹرانسفر ہوگی تو اس کو ٹریس کرنا بڑا ایزی ہے, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا ایزی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کی تھی.
اچھا سر، یہ جو ابھی جو گرفتار ہو گئے ہیں ملزمان، اس میں سے کتنے ملزمان باقی ہیں؟ ٹوٹل 6 ہے، میں نے بتایا اس پورے گینگ کے ممبرس. 4 ہم نے اریسٹ کر لیے، 2 اور ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم وی آر ویری آپٹیمسٹک، ہم بڑی جلدی ان کو اریسٹ کر لیں گے. اچھا سر، اس کے اوپر جو دفعات لگی ہے اور اب جو ملزمان گرفتار ہیں، ان کو کتنی کتنی سزائیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو کڈنیپنگ فار رینسم ہوتی ہے، یہ 365A 365A PPC کا اس پہ لگتی ہے، اور ریڈ ود 780A، یعنی کہ دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس چلتا ہے. اور اس میں 2 ہی سزائیں ہیں، 2 ہی آپشن ہوتے ہیں. یا تو جو ملزمان ہیں وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں اگر ان کو کیس میں انوالو نہیں ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ عمر قید ہوتی ہے یا ڈیتھ پینلٹی ہے. اس کے علاوہ اس میں بیل کا کنسیپٹ بھی نہیں ہے. تو بڑی یہ سیریس کرائم ہے، اور اس کی سزا بھی بہت سیریس ہے.